إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان ایک بات مشہور بھی ہے کہ تمام مذاہب کے راستے ایک ہی جگہ جا کر جمع ہو جاتے ہیں، یعنی راستے جدا جدا ہیں، منزل ایک ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے دین کے بارے میں بالکل واضح کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور کس تناظر میں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہاں رد کیا جا رہا ہے نصارہ کا، کرسچن لوگوں کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان لوگوں کے دین کا اور ان کے مذہب کا رد کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت میں اللہ کے یہاں پر جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. ہمارا کوئی بھی عمل اسلام کے مطابق ہوگا تبھی وہ قابل قبول، ورنہ اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل جب تک کہ وہ اسلام کے مطابق ہو شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے شرط اسلام ہے. دوسری جگہ سورہ آل عمران میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتا ہے اور اس کی چاہت رکھتا ہے یا اس کے مطابق چلتا ہے، تو دو ٹوک انداز میں کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اور آخرت کے اندر کیا ہونے والا ہے؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، وہ فائدہ اٹھانے والے کامیاب لوگوں میں شامل نہیں ہوگا. یہ بالکل واضح دو ٹوک بات ہے، اور یہی بنیاد ہے کہ دنیا میں کتنے بھی مذاہب ہوں اور لوگ کتنے بھی راستے کا انتخاب کریں، کوئی راستہ جنت تک جانے والا نہیں، نہ اللہ کا پسندیدہ ہے. اب یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے شرف کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے مذاہب اور اتنے سارے ادیان کے درمیان ہمیں اسلام کی توفیق دی اور اسلام کے مطابق چلنے کے لیے ہمیں آمادہ کیا. ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے، بہت سارے ادیان کے مطابق عمل کرنے والے، ٹھیک ہے کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی ہیں، لیکن اسلام میں صرف اچھائیاں ہیں، اسلام میں صرف خوبیاں ہیں. اسلام کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، نہیں. ورنہ اگر اس میں کچھ برائیاں ہوتی تو اللہ اس کو کیسے پسند کرتا؟
اور جب اللہ پسند کر رہا ہے، یہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب یا برائی نہیں ہے۔ اب یہاں جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے یہاں پر دین اسلام ہی قابل قبول، یعنی اسلامی احکامات ہی دراصل ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے والا نجات پانے والا ہے، تو اس کی ایک بنیادی چیز کہ ہمیں دین کہاں سے لینا چاہیے، کہ اللہ نے جب دین اسلام کے تعلق سے کہہ دیا کہ اسلام ہی دراصل یہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے اور اللہ نے اسلام کو ہی دین کے مطابق قبول کر لیا ہے، یہ اسلام ہی ہے کہ اللہ جسے بطور دین کو ایکسیپٹ کرے گا، ورنہ کوئی اور دین اللہ کے یہاں پر چلنے والا نہیں ہے۔ تو دین کا ماخذ کیا ہے، یعنی ہمیں دین کہاں سے لینا چاہیے؟ کیا کسی کی عقلوں کی بنیاد کے پر، کسی کی سوچ کی بنیاد پر، یا کسی کے فلسفے کی بنیاد کے پر؟ نہیں، دین لیا جائے گا قرآن سے اور حدیث سے، اور یہ وحی کی بنیاد کے پر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلا چیپٹر قائم کیا کتاب و بدء الوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کیسے نازل ہوئی۔ اب کوئی آدمی کتنا بھی اپنے آپ کو دانشور سمجھے، کتنا بھی ذہین و فتین، اس کی بات دین نہیں بن سکتی۔ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا فقیہ ہو، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا، یا اس کی باتوں کو دین نہیں مانا جا سکتا جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ دین اس کی شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اگر اس کے خلاف ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے دو ٹوک انداز میں یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ انتظامی امور کی بنیاد پر حج تمتع کے پر پابندی لگا دی تھی۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد یعنی جس میں صرف حج ادا کیا جاتا ہے، ایک ہے حج قران یعنی جس میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں عمرہ کرنے کے بعد ہمیں احرام کھولنے کی اجازت نہیں، بلکہ عمرہ کرنے کے بعد اسی احرام میں قائم رہنا ہوگا اور اسی میں ہمیں حج بھی ادا کرنا ہے۔ یہ قران کا مطلب ہوتا ہے جوائنٹ کرنا، ملا دینا۔ اور تیسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہم عمرہ کا احرام باندھیں گے، عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے اور احرام کھول دیں گے، اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں حاجی کے پر عائد نہیں ہوگی، اور جب حج کا وقت قریب آئے گا وہ دوبارہ احرام باندھ کر حج کے اراکین کو ادا کرے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی عمرہ اور حج کے درمیان فائدہ اٹھانا، تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ اب یہ حج تمتع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور وہ حج قران ہے۔ حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ ایک ساتھ پکارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس بات کا علم مجھے بعد میں ہوا، اگر مجھے پہلے ہو جاتا تو میں حج تمتع ہی کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا ارادہ ظاہر کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو حج تمتع کروں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ نہیں رہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ انتظامی امور کی بنیاد کے پر حج تمتع کے پر پابندی لگا دی تھی کہ حج تمتع نہیں ادا کیا جائے گا، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ایک شخص نے آ کر سوال کیا، سوال کس سے کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، کہا کہ حج تمتع کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کرنا چاہیے۔ اب اس نے سوال کیا کہ آپ کے والد منع کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کون آ گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں آپ نے کہا ترمذی کی روایت لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، یعنی شریعت کے احکام کے تعلق سے مطالبات کرتا ہے، اور اللہ اس کے مطالبے کے پر دین کے احکامات کو نازل کرتا ہے۔ میرے دین کے اندر اور میری نبوت کے زمانے کے اندر اگر کوئی محدث ہے، ملہم ہے، جس پر اللہ اپنے دین کے احکامات کا الہام کرتا ہے،
تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قدر فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ دین کے معاملے میں حضرت عمر فاروق کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کہا کہ حج تمتع کرو، کر سکتے ہو۔ یہاں اس حدیث کے بیان کرنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چاہے ملہم شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہی کیوں نہ آ جائے، اگر ان کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو نبی کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ یہاں تو میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ حضرت عمر فاروق کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ نبی کے مقابلے میں نبی آ جائے، صاحب شریعت ہے۔ دارمی کی وہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں تورات کا ایک نسخہ تھا اور کہا یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التوراۃ، اللہ کے رسول یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو اجازت سمجھ لیا اور نبی کے سامنے تورات پڑھنے لگ گئے۔ اب وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کر تورات کی تلاوت کر رہے ہیں اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدلتا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا ثقلت کالثواکل اما تری ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر تمہارا وجود گم ہو جائے، گم کرنے والیاں تمہیں گم پائے، یعنی تمہاری ذات فنا ہو جائے، کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ غصے کے مارے کیسا تبدیل ہو چکا ہے؟ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو جملہ کہا، کیا کہا؟ اعوذ بغضب اللہ من غضب اللہ وغضب رسولی، کہ میں اللہ کے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے۔ یہاں پر ناراض کون ہوا؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے غصے سے پناہ طلب کی، اللہ کے غصے سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے نبی ناراض ہو جاتا ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بھی پناہ طلب کی۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے کے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے پر راضی ہوں۔ یہ کلمہ تجدید ہے، اپنے ایمان کو رینیو کرنے والا، اپنے ایمان کی تجدید کرنے والا جملہ۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دعائیہ طور کے پر، اذکار کے طور کے پر صبح و شام شامل کیا ہے، یعنی صبح کے وقت اس کا آغاز ہوتا ہے اذان فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک، یہ صبح کے اذکار کا وقت ہوتا ہے، اور شام کے اذکار کا وقت ہوتا ہے عصر کی اذان سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ تو ان دونوں درمیان میں صبح و شام اذکار کے طور کے پر 3 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے کے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ حالانکہ یہ جملہ، یہ دعا، یہ ذکر جو صبح شام 3 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ خود اپنے جگہ کے پر ایک تفصیل رکھتا ہے جس کی ہم تفصیل یہاں فی الحال نہیں بیان کر سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ کیا کہا تھا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اللہ کی قسم اگر تمہارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے، یعنی میری نبوت کے زمانے میں وہ چلے آئیں اور تم مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ کتنی اہم بات ہے تمام مسلمانوں کے لیے
یہ ہمارے دین کا انتہائی اہم حصہ کہ ہمارے نبی کے مقابلے میں، یعنی جو دین اور شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کا دین بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کا زمانہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم ہو چکا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ختم ہو چکا تھا۔ ہر نبی کی ایک ویلیڈیٹی ہوتی ہے، اس کا زمانہ نبوت ہوتا ہے کہ تمہاری نبوت کا زمانہ یہاں تک ہوگا، اور جب نیا نبی آتا ہے وہاں سے اس نئے نبی کے زمانہ نبوت شروع ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، جیسے ہی آپ کے پر قرآن نازل ہوا، آپ کو نبی بنا دیا گیا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب ان کی شریعت، ان کا دین، وہ اپنی جگہ پر اس کی ویلیڈیٹی وہیں تک تھی، اب وہاں سے ان کے احکامات کو فالو نہیں کیا جائے گا، اب یہاں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کیا جائے گا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون؟ یہ 5 اولو العزم پیغمبروں میں، یعنی تمام پیغمبروں میں 5 نبیوں اور رسولوں کو اہمیت دی گئی، فضیلت دی گئی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، تمام نبیوں کے پر انہیں فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین، ان کی شریعت کو فالو کرو گے، پیروی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے، اس لیے کہ اب ان کی نبوت، ان کے دین اور ان کی شریعت کا زمانہ نہیں رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نبی نہیں چل سکتا۔ تو نبی کے مقابلے میں ہم کسی امام کو، کسی فقیہ کو، یا کسی مسلک کو، یا کسی عالم کے قول کو ترجیح دیں، ہمارے لیے کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یا کسی تابعی کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزان اکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزان اکبر ہے۔ میزان اکبر کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے تمام تر اعمال، ہمارے عقیدے، ہمارے معاملات زندگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تولے جائیں گے۔ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ قبول نہیں کیا جانے والا۔ عمل زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، عمل نبی کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، یہی دین اسلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر میرے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اور اگر بالفرض حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہوتے اور میری شریعت، میرے زمانے نبوت کو پا لیتے تو لَاتَّبَعَنِي، میری ہی پیروی کرتے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کہ آپ کے زمانہ نبوت میں اگر کوئی نبی بھی آ جائے بالفرض، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بالفرض اگر وہ زندہ ہو کر آ جائیں تو میرے ہی دین کی پیروی کریں گے، میرے ہی مطابق چلنے والے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و فضیلت۔ ہم یہ حدیث 12 سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک پلڑے میں اللہ نے پوری امت کو رکھ دیا اور دوسرے پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو کون سا پلڑا بھاری تھا؟ وہ پلڑا بھاری تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی پوری امت کے پر اہمیت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے، حاوی ہے، اگر ایک پلڑے میں یعنی ایک طرف پوری امت ہو جائے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوری امت کی بات کو ٹھکرایا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ یہی بات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی کہ دنیا میں ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے، رد کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ مسجد نبی میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، سوائے اس قبر والے کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کی بات کو رد کیا جا سکتا ہی نہیں، آپ کی ہر بات قبول کی جائے گی، کوئی ایک بات رد نہیں کی جا سکتی۔
یعنی دنیا والوں کی باتیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے مطابق ہے قابل قبول، اس لیے کہ وہ دین اور شریعت کے مطابق ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے رد۔ یعنی اصول اور میزان اور کسوٹی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کا لایا ہوا دین ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور وہی اسلام جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آج ہمارے درمیان بہت سارا اسلام نظر آتا ہے، بہت سارا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ رافضیوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ظاہر کیا، تو کیا وہ بھی مسلمان ہیں؟ کہ ہماری بالکل واضح بات ہے کہ ایک آدمی یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویجا پورے کے راستے پر جا رہا ہے، ایک مالیگاؤں کے راستے پر، ایک شیرڈی کے راستے پر، ایک ناسک کے راستے پر، کیا تمام لوگوں کی منزلیں ایک ہی ہوگی؟ ناممکن چیز ہے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ راستے جدا جدا ہے، منزل ایک ہے، ناممکن چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی راستہ دیا، صراط مستقیم عطا کیا، وہ دین اسلام ہے۔ یہ لوگوں کو جھانسا نہیں دینا چاہیے کہ آپ کیسے بھی چلو ایک ہی جگہ پہنچنے والے ہو، نہیں، وہی دراصل منزل مقصود کے پر پہنچے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق چلے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، آج لوگ بہت چیزیں پیش کرتے ہیں دین اسلام کے نام پر، ہماری ذمہ داری ہے صحیح باتوں کو صحیح اسلام کو تک پہنچنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو اسلام کی تشریح کرتی ہے کہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد اب ہر کوئی سمجھتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں، کیا سارے مسلمان کامیاب ہوں گے؟ نہیں، قرآن مجید نے نجات اور کامیابی کا جو اصول اور ضابطہ بیان کیا اسی بنیاد کے پر قابل قبول ہونے والی یہ چیزیں۔ ایسا نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے جس چیز کو صحیح سمجھ لیں وہ صحیح ہو جائے، یا ہم نے اپنی مرضی سے جس چیز کو غلط کہا وہ غلط ہو جائے، نہیں، ہر چیز کو دین اور شریعت کی کسوٹی کے پر ہی پرکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی روشنی میں ہی قرآن مجید نے بہت پیارے انداز میں 2 آیتوں کے اندر ان تمام چیزوں کو سمیٹ دیا۔ سورہ اسراء، یہاں پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔ بنی اسرائیل کون؟ جو امت محمدیہ سے پہلے پوری دنیا کی قیادت و سیادت کر رہے تھے، انہی کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی قیادت و سیادت، لیڈرشپ تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد امت محمدیہ کو پوری دنیا کی قیادت دی گئی کہ اب روحانی طور کے پر پوری دنیا کی رہنمائی کرنے والے، لیڈرشپ کرنے والے مسلمان ہوں گے۔ ہم حقیقی طور کے پر اللہ کے دین کے امین ہیں، محافظ ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی خرد و برد کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ دین اپنی اصلی شکل میں ہے اور اسی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ کسی عالم کا، کسی فقیہ کا، کسی امام کا بنایا ہوا دین نہیں، وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ دین جسے اصحاب کرام نے سمجھا، جس کے مطابق اصحاب کرام نے کام کیا، اعمال انجام لائے، اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک کون ہے جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، تو قرآن نے کہا من کان یرید العاجلہ، جو جلد بازی کا طلبگار ہوگا، یعنی وہ دنیا چاہتا ہے، دنیا میں ناموری، شہرت، کامیابی۔ آج جیسا کہ اکثر لوگوں کا مزاج ہے دنیا میں بڑی بڑی پراپرٹیز بنا لینا، خوب کما لینا، خوب ترقی کر لینا، لوگوں کے درمیان عزت شہرت حاصل کر لینا، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ قرآن نے کہا من کان یرید العاجلہ، جو جلدی یعنی دنیا کا طلبگار ہوگا، عاجلہ یعنی جو جلدی حاصل ہونے والی چیز ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اسے اتنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، جتنا وہ چاہے گا نہیں۔ دنیا کے چاہنے والوں کو دنیا اتنی نہیں ملتی ہے جتنا وہ چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ما نشاء، جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی ملنے والی ہے۔ اللہ نے ہر کسی کے لیے تقدیر کو متعین کر دیا ہے، رزق کو متعین ہے، اس کی عمر متعین ہے، تمام چیزیں طے کر دی گئی ہیں، لہذا کوئی اپنی تقدیر کے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ واضح کر دیا اجعلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں گے، ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن چونکہ اس کا ٹارگیٹ دنیا ہے لہذا وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا، وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ دھتکارا ہوا اور ذلیل بنا کر عزت کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا بلکہ ذلت کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع اور بڑی دعا ہے ترمذی کی،
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ یہ بھی کہتے تھے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، کہ اللہ دنیا کو ہی ہمارا سب کچھ نہ بنا دے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، سب سے بڑا ٹارگیٹ، سب سے بڑا مقصد صرف دنیا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہمیں آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا چاہیے، نہ کہ سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا جائے. اس کے بعد قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ایک تو دنیا کا چاہنے والا، سب کچھ دنیا کے لیے کوشش کرنے والا. دوسرا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے. قرآن نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کے بارے میں ارادہ رکھتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جیسی کوشش ہونا چاہیے ویسی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کا عمل صحیح ہوتا ہے. اس کے بعد تیسری اور اہم شرط قرآن نے کیا بیان کی؟ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں، جیسا کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات کے پر عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول پر، قرآن کے پر، دین کے پر، شریعت کے پر، تقدیر کے پر، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. آج ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کا ایمان و عقیدہ صحیح ہے. صرف ایمان کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کا، عقیدے کا مطلب کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں. یہی تقاضا کلمے کا بھی ہے. صرف کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں، جب تک کہ اس کے تقاضوں، ان کے شرائط کو سمجھ کر اس کو پورا نہ کیا جائے. ورنہ کتنے کلمہ پڑھنے والے نعوذ باللہ قبروں پر بھی جاتے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، بدعات کے اندر بھی، خرافات کے اندر بھی ملوث ہیں. تو نہیں، جب تک کہ اس کے شرائط اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے. قرآن نے کہا وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ورنہ ہمارے درمیان بہت سارے اپنے آپ کو توحید پرست کہنے والے بھی ایسے بد نصیب ہیں نعوذ باللہ، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو احادیث کے اندر موجود ہے. دجال کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ واضح طور کے پر احادیث موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں یہ چیز لازم ہے. آپ کی ہر بات کو جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے ایمان رکھنا. اگر کوئی نبی کی حدیث کو نہیں مانتا، اپنی عقل کی بنیاد کے پر رد کرتا ہے، تو مومن کہاں ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جیسا ایمان رکھنا چاہیے کہاں رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے. آج ہمارے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ، نام لے کر بیان کر رہا ہوں، سلمان حسینی ندوی کا، کہ نعوذ باللہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو فرعون کہتا ہے، اور کہتا ہے جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر معاویہ ممبر کے پر نظر آئیں تو انہیں قتل کر دینا چاہیے. نعوذ باللہ. وہ کہتا ہے جھوٹی حدیث رافضیوں کی بیان کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فرعون ہیں. نعوذ باللہ. یہ باتیں آج ہمارے درمیان آ رہی ہیں. یہ دروازہ کھل رہا ہے نبی کے صحابہ کے پر اٹیک کرنے کا، اسلام کی بنیادوں کے پر اٹیک کرنے کا. تو یہ میرے بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بیان کیا مینو ان ماننا ہے. اگر کوئی یہ کہے میری سمجھ میں دجال نہیں آتا ہے، میں نہیں مانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین کے پر آئیں گے، سب بکواس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آئیں گے، اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اپنے ایمان کے بارے میں تجدید کرے. نبی نے جو بھی کہا ہمارے سامنے بس یہی ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا. یہ بالکل واضح اور دو ٹوک بات ہے. اور کوئی اپنی عقل کی بنیاد پر نبی کی حدیث کا انکار کرے، عذاب قبر کا انکار کرے، نہیں. ہم نے نبی نے جو کہا چپ چاپ ماننا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا چیپٹر اسی لیے قائم کیا. میں نے بنیادی طور کے پر کیا کہا؟ دین کہاں سے لیا جائے گا؟ وحی کے ذریعے. اور وحی قرآن اور حدیث دونوں کا نام ہے. جو بھی قرآن کے اندر ملے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملے، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اسے ماننا ہوگا. یہی دین اسلام ہے. کوئی اپنی عقل کی بنیاد کے پر فلاں حدیث نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، عذاب قبر میری سمجھ میں نہیں آتا، اس کو میں نہیں مانتا. ہم تجھے نہیں مانتے. نبی نے کہا یہ ہمارے لیے معیار ہے، یہ ہمارے لیے کسوٹی ہے. کسی کی عقل ہمارے لیے معیار نہیں بنائی گئی کہ فلاں کی عقل میں آئے گا تبھی ماننا. تو یہ قرآن نے صاف کہا. 3 چیزیں بیان کی ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے. پہلی بات ہے اخلاص ہونا چاہیے، ومن اراد الآخرہ، یعنی آخرت کی کامیابی. اور دوسری شرط یہ ہے عمل صالح، وسعى لها سعيها، آخرت کی جیسی تیاری کرنا چاہیے ویسی تیاری کی جائے، یعنی عمل صحیح ہو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں.
جب تک آپ کا عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک واضح روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابو داؤد کی۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو دیکھا کہ یہ گوشت تقسیم کر رہے ہیں۔ کہا کہ ابو بردہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے قریب میں رہنے والے پڑوسی غریب تھے تو میں نے اپنی بکری کو جلدی ذبح کیا تاکہ عید الاضحیٰ کے موقع کے پر انہیں گوشت جلدی مل جائے، عید کا موقع ہے، تہوار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بردہ دراصل وہ گوشت والی بکری ہے جس نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی، دراصل اس نے حقیقت میں قربانی کی ہے، اس کی جگہ دوسری قربانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نیت بہت اچھی ہے، پڑوسیوں کو جلدی گوشت مل جانا چاہیے، عید کا موقع ہے، تہوار ہے، نہیں، نیت کو صحیح ہونے کے ساتھ عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ آپ نے کہا دوسری قربانی کرو، اس کی جگہ تمہیں دوسری قربانی کرنا ہوگا۔ وہ گوشت والی بکری ہے، وہ قربانی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلی گئی۔ تو یہ ہے آپ کے عمل اور آپ کی سنت کی اہمیت۔ ہمارا ہر عمل، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زندگی کے تمام امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کسوٹی کے پر پرکھنا ہوگا۔ تو قرآن وحی کا وسعی لہا سعیہا کہ آخرت کے لیے جیسے محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، ویسی کوشش کی جائے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، تیسری اہم شرط اس کا ایمان صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو انہی لوگوں کی کامیابی، انہی لوگوں کی کاوشوں کا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ یہ قابل شکریہ ہے اور حقیقت میں یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آخرت کی کامیابی کی تین اہم بنیادیں: اخلاص نیت، نیت صرف آخرت کی ہونا چاہیے، اللہ کی رضامندی، دنیا کی طلب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری اہم شرط ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور تیسری اور اہم شرط ہمارا عقیدہ صحیح ہو، تب آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بننے والی ہے، ورنہ نہیں بننے والی ہے۔ یہی دین اسلام ہے اور اسی کے مطابق کامیابی ہے، ورنہ کسی اور طریقے، کسی اور دین، کسی اور مسلک کی بنیاد کے پر کامیابی نہیں ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں تو کام کامیابی کی ضمانت ہونا چاہیے، صرف محنت کرنا نہیں اصل ہے، بلکہ محنت صحیح طریقے کے مطابق صحیح راستے کے پر ہو تاکہ ہمیں اپنی صحیح منزل مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام صراط مستقیم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے ہر عمل کو نبی کی سنت کے مطابق، ہمارے کردار، ہمارے منہج، ہمارے عقیدے، ان تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا اور ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔